بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کا واقعہ اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عظیم آزمائش اور دونوں پیغمبروں کی کامل تسلیم و رضا کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو سورہ الصافات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس واقعے کو مرکزی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسلسل خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے اور الہامی ہوتے ہیں۔ یہ خواب در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ آیا ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے عزیز چیز بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو اپنی رائے دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ مکالمہ دونوں کے اللہ پر مکمل ایمان، اللہ کی رضا اور اللہ پر کامل بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ سے قریب مناہ کی وادی میں پہنچے، جو آج بھی حجاج کرام کے لیے قربانی کا مرکز ہے۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا عزم کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا اور چھری کو بے اثر کر دیا۔ اللہ نے ایک بڑے مینڈے کو بھیج دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ یہ واقعہ اللہ کے سامنے مکمل سر تسلیم میں خم کرنے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو تفصیل سے قرآن میں بیان کیا، اور اس واقعہ کی بنیاد پر عید الاضحیٰ کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور ہر سال ذی الحجہ کے 10ویں دن مسلمانوں پر اس واقعے کی یاد میں جانوروں کی قربانی کو واجب قرار دیا گیا، ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا کہ قربانی کا مقصد خون بہانا نہیں بلکہ اخلاص اور تقویٰ ہے۔ اللہ تک تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورہ صافات کے علاوہ سورہ بقرہ اور سورہ الحج میں بھی اشارات ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم توحید اور اسلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ تاریخی اور روحانی پیغام: اللہ کی رضا کو ہر عزیز چیز پر ترجیح دینے کا سبق۔ مومن کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن صبر اور توکل سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کبھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں بلکہ راستہ بھی نکالتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور تسلیم و رضا کا زندہ و عملی نمونہ ہے، جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو اولیت دینے کی ترغیب دیتا ہے۔